بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ایمن ہے۔ میرے ابا ایک معمولی سے درزی تھے، لیکن ان کے اندر جو خودداری تھی وہ میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے آدمی میں نہیں دیکھی۔ ہمارا محلہ پرانا تھا، گلیاں تنگ اور مکان چھوٹے۔ ہم 3 کمروں کے گھر میں رہتے تھے، جسے چچی اکثر احسان کہہ کر یاد کرواتی تھی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تم لوگ سڑک پر ہوتے، وہ بار بار کہتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ان کی زبان میں زہر گھولا دیکھا ہے، پر ابا کبھی جواب نہیں دیتے تھے۔ ان کی خاموشی میرے لیے ہمیشہ ایک پہیلی رہی ہے، اور شاید ایک زخم بھی۔ ابا صبح سویرے سلائی مشین کے پاس بیٹھ جاتے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ان کی ورک شاپ تھا، وہاں دھاگے کی مہک، کترنوں کا شور اور ابا کے پسینے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ کپڑے سیتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیتے جاتے۔ میری بیٹی بہت آگے جائے گی انشاءاللہ، وہ اکثر کہتے جب میں کونے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی۔ ابا، کیا واقعی ہم بہت غریب ہیں؟ نہیں بیٹا، ہم بس امیر نہیں ہیں، فرق سمجھو۔ میں نے کوشش کی پر سمجھنے میں سال لگ گئے۔ ہمارے چچا ابا کے چھوٹے بھائی غیر قانونی طریقے سے یورپ چلے گئے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے جانے کے لیے اماں کے زیور اور ابا کی سلائی مشین بیچ دی تھی۔ ابا نے پھر سے نئی مشین خریدی، مگر کسی سے کچھ نہ کہا۔ وہ سچ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں میں چھپ گیا۔ کچھ سالوں میں چچا نے بہت پیسہ کما لیا، لمبی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، مہنگے موبائل، سب کچھ۔ ان کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے، انگریزی بولتے اور ہر عید پر نیا شہر گھومنے جاتے۔ ہم سرکاری اسکول کے اسٹوڈنٹس تھے۔ میرا یونیفارم اکثر پیون زدہ ہوتا، جوتے اماں ہر ہفتے پالش کرتی تھیں تاکہ نئے لگے۔ میں اپنی عمر سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ چچی کا رویہ سب سے کٹھن تھا۔ وہ جب کبھی ہمارے گھر آتی، آنکھوں میں حقارت ہوتی۔ ایک بار کہنے لگی، ایمن، تم لوگ بھی کچھ بن جاؤ تاکہ ہم احسان کرنا چھوڑ دیں، ہر وقت کے فقیر۔ میں نے جواب نہ دیا، پر میرے دل میں کچھ سلگنے لگا۔ میرے چچا کے گھر میں ہر وقت رونق ہوتی، مہنگی دعوتیں، قیمتی تحفے اور چچی کا غرور۔ ایک بار ہم چچا کے گھر گئے، ابا ساتھ تھے۔ چچی نے دروازے پر ہی کہا، جوتے باہر اتار دیں، ہمارے فرش گندے ہو جائیں گے۔ ابا نے کچھ نہ کہا، جوتے اتارے اور اندر چلے گئے۔ وہ دن میرے دل میں نوکدار کیل کی طرح پیوست ہو گیا۔ اس دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، ایک دن میں ایسا مقام حاصل کروں گی جہاں یہ لوگ میرے دروازے پر جوتے اتاریں گے۔ راتوں کو جاگ کر پڑھتی تھی، دیے کی لو کم پڑتی تو میں خود کو روشنی بنا لی تھی۔ اماں سوتے وقت اکثر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، اللہ تمہیں کامیاب کرے تاکہ تمہارے ابا سر اٹھا کے جی سکیں۔ یہ دعا میرے لیے زاد راہ بن گئی۔ کئی بار دل ہارنے کو آیا، لیکن ابا کی خاموش قربانیاں مجھے تھام لیتی تھیں۔ چچا کی آسائشیں، چچے کی تذلیل، اسکول کے دوستوں کا مذاق، سب کچھ جھیل گئی پر خواب نہیں چھوڑا۔ امی کی سب سے بڑی پریشانی بجلی کا بل نہیں ہوتا تھا، بلکہ چچی کے طعنے ہوتے تھے، اپنے بچوں کو سنبھالو، ہر وقت ہمارے بچوں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، تم لوگ فقیر ہو، فقیر ہی رہو گے۔ چچی نے ایک دن ابا کے سامنے کہا، جب میں اور میری چھوٹی بہن ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابا نے سر جھکا لیا۔ میں نے فوراً بہن کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھائی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ہمارے لیے جگہ نہیں، نہ دل میں نہ گھر میں۔ ابا ہر جمعے کو چچی کے گھر کچھ نہ کچھ دے آتے، کبھی فروٹ، کبھی سلائی شدہ کپڑے۔ میں نے ایک بار پوچھا، ابا، جب وہ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، آپ پھر کیوں جاتے ہیں؟ ابا نے بس اتنا کہا، رشتے پیسے سے نہیں، ظرف سے نبھائے جاتے ہیں۔ ظرف، یہ لفظ میرے لیے اس عمر میں بہت بڑا تھا، لیکن اس کا مطلب میں ہر دن سیکھ رہی تھی۔ چچی نے ایک دن سب کے سامنے یہ بھی کہہ دیا، میرا شوہر یورپ میں ہے، کما کر بھیجتا ہے، تمہارے ابا تو یہیں کپڑے سی کے بمشکل گزارا کرتے ہیں۔ اس دن اماں نے پہلی بار جواب دیا، کپڑے سینا برا کام نہیں، ہمارے بچے کسی کے سہارے پل نہیں رہے۔ چچی نے ناک چڑھا لی، جیسے انہیں ہماری باتوں سے بدبو آتی ہو۔ ایک دن ایان میرے ہاتھ میں اردو کی کتاب دیکھ کر کہا، واہ، اردو، یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، ہم تو اب فرینچ بھی سیکھ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، زبان کوئی بھی ہو، علم اگر ہو تو ہر زبان معتبر ہے۔ وہ ہنسا، یہ سب چھوٹے لوگ ہی کہتے ہیں۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ وہ صرف ہمارے وسائل پر نہیں بلکہ ہمارے خوابوں پر بھی ہنستے ہیں۔ اسی سال چچی نے پورے خاندان کو دعوت پر بلایا۔ ہمارے گھر ایک کارڈ بھی نہ آیا۔ اماں نے چپ رہنے کو کہا،
لیکن میں جانتی تھی یہ خاموشی اندر کچھ توڑ رہی ہے۔ دعوت کے اگلے دن جب ہم گئے تو چچی نے دروازے پر کہا، ہمیں نہیں پتا تھا تم لوگ بلانے پر آؤ گے، ویسے بھی ہماری دعوت کا کھانا کم پڑ جانا تھا۔ ہم واپس آ گئے، مگر میں نے تب ایک اور فیصلہ کیا۔ ہر ذلت، ہر تانا میرے لیے سیڑھی بنے گا۔ امی اکثر چچی کی باتوں پر افسردہ ہوتی۔ ایک دن میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں، ہم ان جیسے نہیں بننا چاہتے، لیکن ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم کم نہیں۔ امی نے میرا ماتھا چوم کر کہا، رب تمہیں ہمت دے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو عبادت سمجھ لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سرکاری اسکول کی طالبہ ہو کر بھی میں اپنا نام بناؤں گی۔ مجھے ان سب کو دکھانا ہے کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ظرف سے خالی ہو۔ میٹرک کا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی تھی۔ سادہ سے مارکس شیٹ، سادہ سا کاغذ، لیکن میرے لیے جیسے کسی خزانے کی چابی ہو۔ اماں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تمہیں اور بھی ترقی دے بیٹا۔ ابا تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، بس اب آگے سوچنا ہے بیٹی۔ لیکن سوال یہ تھا، آگے کیسے؟ گھر میں پہلے ہی گیس، بجلی اور راشن کا خرچ مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ کوچنگ کلاسز، کالج کی فیس، کتابیں، یہ سب ہمارے لیے خواب جیسے تھے۔ ابا کی نظریں میری فائلوں پر ٹہرتیں تو ایک بوجھ سا نظر آتا۔ میں نے یہ بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابا، میں خود ہی تیاری کروں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ابا نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے پرکھ رہے ہوں کہ کیا میں واقعی کر سکوں گی، پھر آہستہ سے بولے، جو بھی کرو پورے دل سے کرنا۔ میں نے گھر کے کونے والے کمرے کو اپنی پڑھائی کی جگہ بنا لیا۔ وہی پرانا سا پنکھا، ایک لکڑی کی میز اور ایک ٹوٹا ہوا سا اسٹول۔ میں نے ایک رجسٹر پر بڑے حروف میں لکھا، خواب ادھورے نہیں چھوڑے جاتے۔ ابا کے ایک دوست کی بیٹی نایاب، جو ایف اے کر رہی تھی، کبھی کبھار پڑھنے آ جاتی۔ اس کے پاس کچھ پرانی کتابیں تھیں جو اس نے مجھے دے دی۔ ہم مل کر مطالعہ کرتے، سوالات بناتے اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے۔ نایاب ہنستی، ایمن تم تو بڑی ٹیچر بن سکتی ہو۔ میں ہنستی، نہیں، مجھے افسر بننا ہے۔ ایک دن میں نے نایاب سے پوچھا، کیا سی ایس ایس صرف امیروں کے لیے ہوتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مگر وسائل ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس جذبہ ہے اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ میرا خواب سی ایس ایس ہے۔ اب صرف خواہش نہیں، مقصد تھا۔ میں کہتی، ابھی نہیں اماں، ابھی وقت نہیں ہوا رکنے کا۔ چچی کو جب پتہ چلا کہ میں پڑھائی جاری رکھ رہی ہوں تو انہوں نے پھر سے ایک تیر پھینکا، فقیر لوگ افسر بننے کی خواب نہ دیکھا کریں، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس بار میں خاموش نہ رہی۔ میں نے کہا، خواب وہی دیکھتا ہے جو جاگتا ہے، سوتے ہوئے تو صرف سائے آتے ہیں۔ چچی کچھ لمحے خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی نظروں میں ہنسی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ ہنس رہی ہیں، مگر وقت آئے گا جب یہی ہنسی شرمندگی میں بدلے گی۔ سی ایس ایس کی تیاری ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ہر دن ایک نئی چیز سیکھنی پڑتی، تاریخ، جغرافیہ، انگریزی، معیشت، سب کچھ۔ بعض اوقات دماغ سن ہو جاتا تو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی، خود سے کہتی، ایک دن یہ آسمان بھی چھو لوں گی۔ ہمارے محلے کے قریب سے ایک شہر نما چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز ملتی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی لائبریری بھی تھی، پر فائدہ یہ تھا کہ ہمارے محلے کے قریب تھی۔ اماں مجھے پیدل چھوڑاتیں اور پھر چند گھنٹوں بعد واپس لے آتیں۔ میں نے روز وہاں جانا شروع کیا۔ چھوٹی سی جگہ تھی پر خاموش۔ وہاں ایک بار ایک صاحب نے مجھے دیکھا، بولے، بیٹی روز آتی ہو، کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، سی ایس ایس کی تیاری۔ وہ ہنسے، ہمت ہے تم میں ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، اگر کبھی کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ میرے سفر کے بڑے ستون بن گئے۔ پھر میں نے روز ایک عادت اپنائی، ہر دن ایک چھوٹا سا مقصد طے کرتی اور اسے مکمل کرتی۔ کبھی انگریزی کا ایک نیا لفظ، کبھی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، کبھی اقوام متحدہ کے بارے میں معلومات۔ ابا کبھی کبھار میرے نوٹس دیکھتے، پھر نظریں پھیر لیتے۔ میں جانتی تھی وہ فخر محسوس کرتے ہیں، پر ظاہر نہیں کرتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، ابا، جب میں افسر بن جاؤں گی تو سب سے پہلے آپ کے لیے نئی اور جدید ٹیکنالوجی کی سلائی مشین خریدوں گی۔ ابا مسکرائے، سلائی مشین نہیں، بس دعا کرنا کہ میری بیٹی اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ابا میری کامیابی سے زیادہ میرے ارادے سے خوش ہیں۔ یہی ارادہ میری اصل طاقت تھا۔ اب میں صرف امتحان کی تیاری نہیں کر رہی تھی، میں اپنے پورے وجود کو اس خواب کے مطابق ڈھال رہی تھی۔ میں ایک عام درزی کی بیٹی تھی،
لیکن میرے اندر غیر معمولی حوصلہ جاگ چکا تھا، اور ایک دن یہ حوصلہ دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ نایاب کے ساتھ پڑھائی کا معمول مضبوطی سے چل رہا تھا۔ روز کی مشق، لائبریری کی حاضری میری زندگی کا مستقل حصہ بن گئی تھی۔ ہر دن کچھ نیا سیکھتی، ہر ہفتہ ایک نئے موضوع پر خود سے ٹیسٹ لیتی، جیسے کوئی مقابلہ میرے اور وقت کے درمیان چل رہا ہو۔ نایاب کے پاس ٹچ موبائل بھی تھا۔ اس کے گھر کے حالات بہتر تھے، گھر میں وائی فائی بھی تھا۔ میں نے ابا سے اجازت لی اور اس کے گھر جا کر انٹرنیٹ سے چیزیں نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ ہر روز 1 گھنٹے کے لیے میں اس کے موبائل پر مختلف چیزیں سرچ کرتی، کچھ بنیادی جنرل نالج، حالات حاضرہ اور انگریزی کے نوٹس جمع کرنے لگی۔ وہ گھنٹہ میرے دن کا سب سے قیمتی وقت ہوتا۔ نایاب نے میرے اس سفر میں میری بے حد مدد کی تھی۔ میں واپس آ کر رات کو نوٹس کی کاپیاں خود بناتی۔ اماں کئی بار کہتی، بیٹا تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، مگر میرا یہی جواب ہوتا کہ اگر آج آرام کیا تو پوری زندگی بھی آرام ہو جائے گی۔ گھر میں اماں میرے ساتھ تھیں، پر چچی کی زبان دن بدن اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب ابا کپڑے دینے ان کے گھر گئے تو واپسی پر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، مگر شام کو چچی کی آواز گلی میں گونجی، ہمیں تو یورپ میں بیٹھے شوہر نے ہر آسائش دی ہے، اور ایک وہ بھائی ہیں جو اب تک محلے کی گلی میں سلائی مشین چلاتے ہیں۔ ابا دروازے کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے صرف نظر جھکا لی۔ میں چپ رہی، پر دل میں کچھ اور جھکنے کی بجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب خاموشی سہنی نہیں تھی۔ ایک دن چچے کی بیٹی مریم میرے پاس آئی، بولی، امی کہہ رہی تھی کہ تم کتابیں لے کر لائبریری کیا کرتی ہو، کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کر لیتی؟ تم جیسے لوگ تو گھروں میں برتن دھونے کے کام آتے ہیں۔ میں نے کہا، میں برتن بھی دھو لوں گی اور تمہاری سوچ بھی، مگر وقت آنے پر۔ وہ ہنسی، سوچ نہیں، حقیقت ہے۔ تم لوگ جتنا مرضی پڑھ لو، فرق نہیں پڑے گا، کچھ لوگ ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ باتوں کا جواب دینا وقت پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے مطالعہ کا دورانیہ بڑھا دیا۔ رات دیر تک جاگنا، صبح جلدی اٹھنا اور دن میں کام میں ہاتھ بٹانا۔ میں وقت کا ایک بھی لمحہ بھی ضائع نہیں جاتا تھا۔ اماں کبھی کبھی کہتی، بیٹا تھک جاتی ہوگی۔ میں کہتی، اماں میں اب خود کو نہیں، ابا کو منوانا چاہتی ہوں۔ محلے کی عورتیں بھی اب چچی کی باتوں سے متاثر ہونے لگی تھیں۔ کوئی پیٹھ پیچھے کہتی، درزی کی بیٹی تو اب افسر بننے چلی ہے۔ کوئی ہنستی، افسر؟ خواب دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں نے اماں سے ذکر کیا، یہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، لوگ تو نبیوں کے بارے میں بھی بولتے رہے، تم تو ایک عام انسان ہو، تم بس اپنی محنت جاری رکھو۔ چچی کو جیسے ہر دن میرے خلاف ایک نیا جملہ سوچنا ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی، یہ سب کتابیں اور نوٹس دیکھ کر تمہیں کیا لگتا ہے حکومت تمہیں افسر بنائے گی؟ تمہارے جیسے لوگ تو فائلیں اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ اس بار ابا بھی وہیں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے سب کچھ سہ لینا اب ان کی عادت بن چکی ہو۔ رات کو میں نے ابا سے پوچھا، ابا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا جواب سے آواز اونچی ہوتی ہے، مقام نہیں، اور مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب ابا نے کھل کر کہا کہ انہیں مجھ پر یقین ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں مشل دے دی ہو۔ میں جانتی تھی اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا۔ CSS کا فارم جب میں نے پرنٹ کروایا تو پہلی بار ابا نے مجھ سے پوچھا، تمہیں لگتا ہے تم کر لو گی؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے یقین ہے۔ ابا نے وہ کاغذ پکڑا اور دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جب تم پیدا ہوئی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، شاید اللہ نے تمہیں ہماری تقدیر بدلنے بھیجا ہے۔ میں نے سوچا، تقدیر شاید پہلے سے لکھی ہوتی ہے، لیکن جو خود لکھنا جان لے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اب خواب صرف ایک مقصد نہیں رہا تھا، وہ میرے اندر جلتی وہ آگ بن چکا تھا جس سے میری خاموشی بھی دہکنے لگی تھی۔ اب یہ آگ ایک دن سب کو دکھانے والی تھی کہ خاموشی لوگ صرف سنتے نہیں، ایک دن تاریخ بھی لکھتے ہیں۔ CSS کا فارم بھرنے کے کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ محلہ، یہ گلیاں، یہ سازشیں میرے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگلا قدم مین شہر ہوگا، جہاں امتحان کی تیاری کے لیے بہتر ماحول، کتابیں اور خود کو ثابت کرنے کا موقع ہوگا۔ میں نے ابا سے بات کی، ابا مجھے شہر جانا ہے، وہاں اکیڈمی بھی ہے اور تیاری کا ماحول بھی۔ ابا نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا، پھر بولی، اکیلی جاؤ گی؟ نہیں، آپ اور اماں میرے ساتھ ہوں گی۔ رہو گی کہاں؟ خرچ کیسے چلے گا؟
ایک چھوٹا سا فلیٹ نما گھر ڈھونڈا ہے، میں ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ کچھ پیسے میں نے پرانے گلک میں جمع کیے تھے، بچپن سے وہ توڑ کر نکالے ہیں، شروع کے اخراجات کے لیے اور باقی اللہ کا نام۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار میری بات پر فوراً ہاں کہی۔ شاید وہ بھی اب اس فضا سے تھک چکے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی سلائی مشین پڑی تھی، انہوں نے وہ بھی بیچ دی۔ چچی کو جب پتہ چلا تو وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابا نے مختصر سا جواب دیا، شہر جا رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے۔ چچی ہنسی، کیا کرو گے شہر جا کے؟ کوئی سفارش ہے یا بس خوابوں کے پیچھے بھاگنے جا رہے ہو؟ ہم کچھ نہ بولے۔ ابا نے سامان اٹھایا اور پیچھے مڑے بغیر ہم باہر نکل گئے۔ میں جانتی تھی وہ دروازے پر کھڑی ہمارا وزن نہیں، ہمارے خوابوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جب وہ سب سمجھ جائیں گے۔ شہر آ کر سب کچھ نیا لگا، شور، سڑکیں، اجنبی چہرے اور ان گنت امکانات۔ ہم نے ایک کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا۔ چھت لیک کرتی تھی، باتھ روم کی نل ٹپکتی رہتی، مگر وہاں وہ گھٹن نہیں تھی جو پرانے محلے میں تھی۔ میں نے قریبی اکیڈمی میں داخلہ لیا، جہاں شام کو کلاسز ہوتی۔ دن میں ایک محلے میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی، کبھی کبھار 1 گھنٹے کے لیے کسی لائبریری میں بیٹھ جاتی۔ میری دنیا محدود تھی، لیکن مقصد وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے ہفتے کے بعد نایاب نے کال کی، کہاں ہو؟ سب پوچھ رہے ہیں، تم نے بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا، نایاب، ابھی کچھ بھی پکا نہیں ہے، جب ہوگا سب کو خود پتہ چل جائے گا۔ شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میں کس خاندان سے ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب صرف نتائج بولیں گے۔ پڑھائی کا ماحول واقعی مختلف تھا، یہاں لوگ صرف نمبرز کے پیچھے نہیں تھے، وہ مقابلے میں تھے، زبان، علم، اعتماد، سب کچھ ناپا جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں صرف محنت کافی نہیں، خود کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اکیڈمی میں میری ملاقات ایک لڑکی ماہین سے ہوئی، وہ ایک بڑے افسر کی بیٹی تھی، مگر عاجز اور مددگار۔ ہم دونوں نے مل کر گروپ اسٹڈیز شروع کر دی۔ ایک دن میں نے کہا، تمہیں سب کچھ حاصل ہے تو پھر بھی اتنی محنت کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہنسی، کیونکہ مقابلہ سفارش سے نہیں جیتا جاتا، تیاری سے جیتا جاتا ہے۔ ماہی نے میرے نوٹس دیکھے تو بولی، تم تو پروفیشنل طریقے سے پڑھ رہی ہو، لگتا ہے تم خود کسی اکیڈمی کی استاد ہو۔ میں نے کہا، نہیں، بس پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے ابا اور اماں کے لیے ایک معمول بنایا، صبح ناشتہ خود بناتی، ان کے لیے دوائیں لاتی اور شام کو کبھی کبھار پارک بھی لے جاتی۔ اماں اکثر کہتی، یہ شہر تمہیں بدل تو نہیں دے گا؟ میں کہتی، نہیں اماں، یہ شہر مجھے وہ بنا رہا ہے جو میں بچپن سے بننا چاہتی تھی۔ ایک دن ابا باہر بیٹھے تھے، اپنی سلائی مشین مرمت کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ابا، یہاں کس کے لیے کپڑے سی رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، محلے کی ایک آنٹی نے کہا شادی ہے ان کے گھر، اور سلائی والا وقت پر کام نہیں کر رہا، سوچا کچھ ہاتھ ہل جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس اب تھوڑا اور وقت ہے، پھر آپ صرف سلائی نہیں فخر کا کام کریں گے۔ میرے کمرے کی دیوار پر ایک بڑا سا نقشہ چپکا تھا، پاکستان کا۔ میں ہر صوبے کا الگ سے مطالعہ کرتی، ان کی معاشرت، معیشت اور سیاست کو جاننے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھار اماں کہتی، اتنی کتابیں، اتنی باتیں، سب ذہن میں کیسے رکھتی ہو؟ میں کہتی، میرے اندر جگہ بہت ہے اماں، بس کامیابی آنے کی دیر ہے۔ محلے والوں میں کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں گئے، وہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے، اب صرف خاموشی سے قیاس کرتے۔ نایاب نے ایک بار کال کر کے کہا، چچی نے سب کو بتایا ہے کہ تمہارے والد نے قرضے کی وجہ سے شہر کا رخ کیا ہے۔ میں نے کہا، صحیح کہا ہے انہوں نے، بس قرض پیسوں کا نہیں، عزت کا ہے، اور میں وہ اتارنے گئی ہوں۔ اب میرا دن پڑھائی، ٹیوشن اور خود کو بہتر بنانے میں گزرتا۔ ابا اور اماں میرے ساتھ تھے اور میں ان کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھتی تھی جو برسوں سے غائب تھا۔ شہر میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، تیاری کی رفتار بہتر ہو رہی تھی، اور ابا اماں بھی نئے ماحول سے کچھ حد تک مانوس ہو چکے تھے۔ محلے میں 2-3 خواتین نے ابا کو معمولی کام دینا شروع کیا تھا، اور میری ٹیوشن سے گھر کا خرچ نکلنے لگا۔ سکون تھا، مگر ایک دن ایسا آیا کہ سارا سکون جیسے کسی آواز کے بغیر بکھر گیا۔ اس دن صبح میں نوٹس مکمل کر رہی تھی جب ابا کو ایک فون آیا۔ نمبر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت نظر آئی۔ یہ خلیل کا نمبر ہے، سالوں بعد یاد آیا ہے بھائی کو۔ خلیل یعنی ہمارے چچا۔ فون پر 2 منٹ کی گفتگو ہوئی، بس سر ہلانا اور اچھا، بہت مبارک ہو جیسے جملے۔ فون رکھتے ہی ابا خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ابا؟
ابا نے بتایا ایان اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، آج اس کے اعزاز میں دعوت ہے، پورے خاندان کو بلایا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا اور ہمیں؟ ابا نے نظریں چراتے ہوئے کہا نہیں، ہمیں نہیں، شاید ہم اب خاندان میں شمار نہیں ہوتے۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ اماں نے کچھ دیر بعد کہا ایان کو تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، لیکن اپنے ہی بھائی کو نہ بلانا، خیر ان کی مرضی۔ میں جانتی تھی اماں خود کو دلاسا دے رہی ہیں اور ابا ایک بار پھر برداشت کا خول اوڑھ رہے ہیں، لیکن اس دن کچھ بدلا تھا۔ ابا کے چہرے پر وہ معمول کی سنجیدگی نہیں تھی، ایک خالی پن تھا جیسے کوئی دروازہ بند ہوا ہو۔ شام کو جب اماں کھانے پر پکارنے آئیں، ابا صحن میں خاموش بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے آواز دی آئیں ابا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا ایان کو بچپن میں نے پڑھنے کے لیے پہلا بیگ دلایا تھا، خلیل تو تب ملک سے باہر جانے کی تیاری میں لگا ہوا تھا، مریم کے داخلے کے وقت بھی پیسے کم پڑے تھے، تب بھی میں نے اپنے سارے خرچ چھوڑ کر ان کا کام پہلے مکمل کیا۔ شاید مجھے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ابا، آپ نے جو کیا وہ آپ کے ظرف کا حصہ تھا، ان کی کم ظرفی کی قیمت آپ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دھیرے سے کہا بیٹی، رشتے نبھاتے رہو، چاہے دوسرے پہچانے یا نہ پہچانے، بس کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے۔ اگلے دن دعوت کی تصویریں سوشل میڈیا پر آنے لگی، ایان سوٹ میں، گلے میں پھولوں کا ہار، بیک گراؤنڈ میں بڑی بینر ویلکم میسی ایان خلیل۔ خاندان کے سب افراد موجود تھے، میرے تایا، پھپھو، خالہ، حتیٰ کہ وہ کزنز بھی جنہیں سالوں سے کسی تقریب میں نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم نہیں تھے۔ نایاب نے میسج کیا تمہیں بلایا نہیں، سب بات کر رہے تھے تمہارے بارے میں۔ میں نے جواب دیا نہیں، ہم صرف کامیابی کی دعوت میں نہیں آتے، ہم وقت آنے پر اپنی کہانی لے کر آئیں گے۔ اس رات اماں دیر تک جاگتی رہیں، برتن دھوتے وقت بار بار ہاتھ رگڑتی جاتی، جیسے کچھ مٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے پاس آ کر کہا کیا ہوا اماں؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں اگر ہم ہوتے تو کیا بگاڑ لیتے۔ ایک پلیٹ کھانے سے کسی کی عزت کم تو نہیں ہوتی، مگر ان کی بڑائی شاید چھوٹی پڑ جاتی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن لے لیے۔ اماں، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب لوگ ہمارے دروازے پر آئیں گے، بغیر دعوت کے۔ ابا نے ایک ہفتہ کوئی بات نہ کی ایان یا خلیل کے بارے میں، بس روز لائی کرتے اور شام کو چائے کے ساتھ اخبار پڑھتے۔ میں نے محسوس کیا وہ خبریں کم اور خود کو زیادہ پڑھ رہے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے اخبار رکھ کر پوچھا ابا، اگر میں اس اخبار میں ایک دن اپنی تصویر کے ساتھ خبر بن جاؤں تو کیسا لگے گا؟ انہوں نے کچھ دیر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا تب میں یہ اخبار سنبھال کر رکھوں گا تاکہ زندگی بھر کے لیے میرے حصے کی خوشی محفوظ رہے۔ میں جانتی تھی اب یہ میرے امتحان کا وقت ہے، صرف سی ایس ایس کا نہیں بلکہ اس زخم کو مرہم بنانے کا بھی جو ایان کی کامیابی اور ہماری بے خبری نے دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں اکیڈمی سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایان اور چچی کی آوازیں آتی سنائی دی۔ وہ ایک مارکیٹ میں کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اب تو سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے قدم خود رک گئے، میں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ ان کی باتیں میری سمت نہیں تھیں، مگر ان کا رخ صاف تھا۔ میں نے دل میں کہا اب مقابلہ یہی ہے، وقت اور غرور کے درمیان۔ دعوت کے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن گھر میں خاموشی ابا کے چہرے پر جم گئی تھی۔ وہ پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کام کرتے کرتے اکثر رک جاتے، جیسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ اخبار پڑھتے وقت کبھی صفحے پلٹنا بھول جاتے۔ اماں نے ایک دن مجھے اشارے سے بلایا ابا کچھ بدلے بدلے لگتے ہیں، پہلے جیسے بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں اماں، وہ دعوت والا زخم ہلکا نہیں ہوا۔ میں نے طے کر لیا اگر دوبارہ کسی تقریب میں ہمارا نام نہ آیا تو اس بار ہم خود جائیں گے، میں اس بار تماشائی نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کتابیں سمیٹیں، سب کچھ بدلا ہوا لگا، وہی نوٹس، وہی نصاب، لیکن اب میری نظر میں ان کا مطلب بدل گیا تھا۔ اب سی ایس ایس صرف کامیابی کا راستہ نہیں رہا تھا، یہ اب انتقام کا ذریعہ بن چکا تھا۔ انتقام کسی فرد سے نہیں بلکہ اس سوچ سے جو سالوں سے ہمارے وقار کو رونتی رہی۔ میری لگن اب اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح ابا نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے، میں ان کے پاس گئی۔ ابا، میں آج سے تیاری میں وقفے نہیں دوں گی اور آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ہار نہیں مانیں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ نرمی، کچھ فخر اور بہت سا درد تھا۔ ایمن، میں ہارا نہیں ہوں، بس تھک گیا ہوں۔
تو اب میری باری ابا، اب آپ آرام کریں اور مجھے آگے بڑھنے دیں۔ اس دن کے بعد میرا معمول بدل گیا۔ میں نے سلیبس سے ہٹ کر مضامین میں گہرائی لانا شروع کی، تحریری مشق بڑھا دی، روز نئی خبریں پڑھنے کا وقت مقرر کیا۔ میری توجہ کامیابی کے نمبر نہیں بلکہ مقام کے وزن پر تھی۔ ماہین جو اکیڈمی میں میرا ساتھ دیتی تھی ایک دن بولی، تمہارے چہرے پر کچھ بدل گیا ہے، تم پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، اب پڑھائی میرے لیے ذاتی ہو گئی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور پھر میرے CSS کے پیپرز کا وقت آیا۔ میں نے ہر پیپر کی تیاری دن رات محنت کر کے کی۔ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی گنجائش۔ میں اپنے باپ کی شکن زدہ پیشانی اور ماں کی جھریوں سے بھرے ہاتھوں کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں انہیں معاشرے میں وہ مقام دلانا چاہتی تھی جس کے وہ حقدار ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے پیپرز ختم ہوئے۔ اماں روز مجھے ڈھیروں دعائیں اور پیشانی پر پیار دے کر رخصت کرتی۔ امتحانات ختم ہوئے، اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ میں جانتی تھی میری کامیابی کا میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی منتظر نہیں ہے، اور ایسا ہی تھا۔ رزلٹ آیا اور میری آنکھیں شکر کے آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ میں ملک بھر میں 10ویں پوزیشن لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ میری ساری محنتوں اور اماں ابا کی دعاؤں کا صلہ مل چکا تھا۔ میں نے گھر آ کر ابا اماں کو بتایا تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، پیار کیا، دعائیں دیں، اور یہی دعائیں میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ تھیں۔ مگر ابھی ایک مرحلہ باقی تھا، انٹرویو کا مرحلہ۔ کچھ ہفتوں بعد انٹرویو ہوا۔ پینل نے مجھ سے سوال کیا، کیا آپ پہلے کہیں کام کر چکی ہیں؟ نہیں، لیکن میں نے کام کرنے سے پہلے خود کو کام کے قابل بنایا ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے خود کو ایک منصب پر کھڑا محسوس کیا، چاہے وہ صرف ایک مشق ہی تھی۔ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان پورا ہو چکا تھا۔ گھر پہنچی تو ابا صحن میں بیٹھے سلائی مشین میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نظر کی کمزوری کی وجہ سے بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا، اب آپ کو ان کمزور ہاتھوں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے بس اتنا کہا، ابا، آپ کی بیٹی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کی ریاضت برسوں سے ہم سب نے کی۔ ابا خوشی سے اٹھ بیٹھے اور میرے گلے لگ گئے۔ نہ جانے وہ کیسا لمحہ تھا، ہم باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اماں کچن کے دروازے پر کھڑی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ آج پہلی بار ابا نے دل کھول کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ رات کو میں نے کمرے میں دیوار پر ایک نیا صفحہ چسپاں کیا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا، جو لوگ تمہیں حقیر سمجھیں ان کے سامنے سر بلند ہو کر جیو۔ میری زندگی کی یہ سب سے بڑی کامیابی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہی تھا جو آج پورا ہوا تھا۔ مگر پورا خاندان فی الوقت اس خبر سے بے خبر تھا، کیونکہ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی امید تھی اور نہ ہی ہم سے کوئی سروکار تھا۔ ایان کی کامیابی کے بعد خاندان میں جیسے ایک نیا جشن شروع ہو گیا تھا۔ دعوتیں، تصاویر، بیانات اور سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا طوفان۔ اب ہر بات کا محور ایان تھا۔ ہر بزرگ، ہر کزن، ہر رشتہ دار اس کی ترقی کو اپنی عزت سمجھ رہا تھا۔ لیکن جسے کسی نے نہیں گنا وہ ہم تھے۔ اس بار شہر کی ایک بڑی تقریب تھی جہاں ایان کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ حکومت کے مختلف نمائندے، افسران، سیاسی شخصیات، سب مدعو تھے۔ خاندان نے ایک بار پھر ایک ذاتی تقریب رکھی جس میں مدعو لوگ وہی تھے، چند چمکتے رشتے اور ہم غیر موجود۔ میں نے ابا سے کہا، ہم وہاں جائیں گے اور اس بار صرف تماشائی نہیں ہوں گے۔ ابا نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن میری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ مجھے روکنے والے نہیں تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ ہم شام کو تقریب کی جگہ پہنچے۔ یہ ایک پرتعیش ہال تھا۔ دروازے پر ہجوم تھا، مہمانوں کا رش اور سیکیورٹی سخت۔ ہم جیسے دروازے کے قریب پہنچے، ایک گارڈ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ دعوت نامہ۔ میں نے پرس سے ایک کارڈ نکال کر دیا۔ گارڈ نے اسے دیکھا، پھر جلدی سے سیدھا ہو کر سلیوٹ کیا۔ ویلکم میڈم، ہمیں آپ کا انتظار تھا۔ ابا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بس ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلیں ابا۔ ہم اندر داخل ہوئے اور نگاہوں کا ایک ہجوم ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے پہچان لیا، کچھ نے اندازہ لگایا، مگر جنہوں نے پہچانا ان کے چہروں پر حیرت چھپی نہ رہ سکی۔ ایان سٹیج کے قریب کھڑا تھا۔ چچی اس کے آس پاس میزبانوں کو ہدایات دے رہی تھی۔
جیسے ہی ہماری نظر اس پر پڑی اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے فوراً 2 گارڈز کو اشارہ کیا۔ تم دونوں ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ گارڈز ہماری طرف بڑھے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ ابا نے 1 قدم پیچھے ہٹایا مگر میں اپنی جگہ جمی رہی۔ جیسے ہی گارڈ قریب پہنچے ان میں سے ایک نے مجھے پہچان لیا۔ وہ رک گیا، نظریں جھکائیں اور بلند آواز میں کہا، میڈم آپ یہاں؟ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ آپ بنفس نفیس تشریف لائیں گی۔ دوسرے گارڈ نے بھی سلیوٹ کیا۔ ہمیں آپ کا خیر مقدم کرنے کا اعزاز ہے میڈم ڈپٹی کمشنر۔ ایان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چچی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پورا حال جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ جو لمحہ ان کے لیے معمولی سمجھا گیا تھا وہ ہمارے لیے پہچان کا دھماکہ بن چکا تھا۔ ایان بڑبڑایا، یہ کیا بکواس ہے؟ ڈی سی یہ؟ سیکیورٹی آفیسر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، سر یہی ڈپٹی کمشنر ہے، ہمیں ان کی حفاظت کی خصوصی ہدایت ملی تھی۔ ایک جانب خاندان کے بزرگوں نے نظریں نیچے کر لی، دوسری جانب کزنس کی نگاہیں بار بار مجھ پر اور پھر ایان پر جا رہی تھیں۔ ایک کزن نے ہلکے سے کہا، یہ وہی ایمن ہے نا؟ ایان نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا۔ تم نے تو بتایا ہی نہیں کہ تم… میں نے پہلی بار مسکرا کر کہا، کبھی موقع نہیں ملا۔ چچی نے جملہ کسا، یہ سب جھوٹ ہے، ایک درزی کی بیٹی ڈی سی کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن حکومتوں کو قابلیت پر یقین ہوتا ہے، خاندانوں کی سوچ پر نہیں۔ ابا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اس بار فخر سے اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتے جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ ان کی ہی بیٹی ہے۔ ایک عمر کے زخم ایک لمحے کی پہچان میں بھر گئے تھے۔ ایان نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، اگر یہ سب سچ ہے تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، کیونکہ جب پہچان خود بولتی ہے تو تعارف کی ضرورت نہیں رہتی۔ پورے ہال میں اب سرگوشیاں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ایسی تو نظر ہی نہیں آتی تھی، اور اب ڈی سی؟ کوئی حیرت میں تھا، یہی وہی ایمن ہے نا جسے دعوت میں بلایا بھی نہیں گیا تھا؟ چچی ابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کی بیٹی… ابا نے ان کی بات کاٹ دی، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا اب یہ کھیل صرف خاندان کی تقریب کا نہیں رہا تھا، اب یہ ایک سماجی منظر بن چکا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں میرے خوابوں کی محنت نے مجھے کھڑا کیا اور جہاں چچی کے تانوں کا وزن خود ان کے کندھوں پر آ چکا تھا۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما، ابا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، ہم جو لینے آئے تھے وہ ہم حاصل کر چکے ہیں۔ ابا نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے وہ عزت دی ہے جو ساری عمر میں خود کو نہ دے سکا۔ یہ لمحہ میرے لیے وہ سند بن گیا تھا جو نہ کسی ادارے نے دی نہ کسی رشتے نے، بلکہ میرے عزم نے خود تراشی تھی۔ لیکن ابھی ہم واپس مڑنے ہی لگے تھے کہ ہال کے کونے میں کھڑے سیکیورٹی آفیسر نے بلند آواز میں مائک پر اعلان کیا، مہمانوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے، محترمہ ایمن فاہد جو آج کی تقریب میں شریک ہیں موجودہ ڈپٹی کمشنر ہے۔ چند لمحوں کے لیے پورا حال جیسے جم سا گیا۔ جو لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، جو کھڑے تھے ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ لفظ ڈپٹی کمشنر کی گونج میں چچی کی ساری آوازیں، ساری تانے دفن ہو گئے۔ ایان نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے آس پاس کھڑے کزنز بھی بظاہر مسکرا رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں صاف شرمندگی تھی۔ کسی نے ہمت کر کے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ چچی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، یہ سب جھوٹ لگ رہا ہے۔ ابا نے سر جھکا لیا جیسے خود سے کچھ پوچھ رہے ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے جو صبر کیا وہ آج رنگ لا رہا ہے، اب آپ سر جھکائیں گے نہیں، سر اٹھا کر چلیں گے۔ چچی کی آواز پیچھے سے ابھری، ایمن تو نے تو بتایا بھی نہیں، کب سلیکٹ ہوئی، کیسے ہوئی؟ میں نے ان کی طرف مڑی، آپ تو سنتی ہی نہیں تھی، صرف بولتی رہی، اور میں سنے بغیر کچھ نہیں کہتی۔ ہال کے اندر وہی میزبان جو پہلے ایان کے گرد گھوم رہے تھے اب آ کر مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ کسی نے تعارف کروایا، کسی نے مستقبل میں ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایان کنارے کھڑا ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح صرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خاتون افسر جو مجھے اچھی طرح جانتی تھیں میرے قریب آئی، ایمن ہمیں فخر ہے کہ اس تقریب میں تم ہو، تمہارا آنا آج کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آہستہ سے ابا کو اشارہ کیا، ہم یہاں صرف دیکھنے نہیں آئے تھے، اب انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں اسٹیج کی طرف بڑھی، ہال کے آخری کونے تک نگاہ دوڑائی۔ وہ سب جو ہمیں چھوٹا سمجھتے تھے اب ہمیں پہچاننے پر مجبور تھے۔ میزبان نے جلد بازی میں مائک سنبھالا،
ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترمہ ایمن فاہد جیسی شخصیت نے ہماری تقریب میں شرکت کی۔ مجھے مائک دیا گیا۔ میں نے مختصر مگر صاف لہجے میں کہا، کامیابی نہ نسب دیکھتی ہے نہ جائیداد، صرف محنت، نیت اور کردار دیکھتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی حیثیت طے کرتے ہیں وہ اکثر اپنی حدود بھول جاتے ہیں۔ آج کی تقریب میں شامل ہونے کا مقصد صرف مبارکباد دینا نہیں بلکہ ایک پیغام دینا بھی تھا۔ عزت دینے سے عزت کم نہیں ہوتی، بڑھی ہی کرتی ہے۔ تالیاں بجی مگر چچی کے چہرے پر وہی شکست تھی جو برسوں کی زیادتیوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ ایان میرے قریب آیا۔ ایمن، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں تک پہنچ چکی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ تم نے کبھی ہمیں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں شرمندہ ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے جواب دیا، شرمندگی سے کچھ واپس نہیں آتا، لیکن اگر تم سچ میں بدلے ہو تو آئندہ اپنے عہدے کا استعمال عزت دینے کے لیے کرو، کچلنے کے لیے نہیں۔ ابا خاموش کھڑے تھے مگر ان کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ برسوں کا بوجھ جیسے دھیرے دھیرے اتر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر روشنی سی آ گئی تھی، جیسے وہ خود کو پہلی بار کسی مقام پر دیکھ رہے ہوں۔ چچی میرے پاس آئیں۔ بیٹی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ وقت اتنا بدل سکتا ہے۔ وقت نہیں بدلا چچی جان، وقت نے بس آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ ہم وہی ہیں، بس آپ نے ہمیں پہچانا دیر سے۔ میں نے ابا کا ہاتھ تھاما اور ہال سے باہر نکلنے لگی۔ ایک نوجوان گارڈ جو گیٹ پر کھڑا تھا جھک کر بولا، میڈم گاڑی تیار ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتے ہوں یہ سب تمہاری محنت ہے بیٹی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ابا، یہ سب آپ کی دعاؤں اور خاموشی کی طاقت کا نتیجہ ہے۔ ہم ہال سے باہر آ چکے تھے مگر پیچھے بہت کچھ رہ گیا تھا۔ پرانے تانے، پرانی حکارتیں، پرانے زخم، اور جو ساتھ آیا تھا وہ تھا فخر، وقار اور ایک نئی شناخت۔ اب یہ پہچان کسی نام کی محتاج نہیں تھی، یہ مقام خود بول رہا تھا، اور اس مقام کو پا لینے کی جنگ بہت طویل تھی، مگر یہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اب ہمارا یسر شروع ہو چکا تھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی لیکن اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ واپسی کی گاڑی میں ابا خاموش بیٹھے تھے مگر ان کی خاموشی اس بار بوجھ نہیں فخر کی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ابا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ لمحہ میری عمر کے سب دکھوں کا کفایہ ہے۔ اگلی صبح دفتر پہنچتے ہی میری میز پر ایان کی فائل رکھی تھی۔ ایک اندرونی انکوائری میں اس کے رویے اور چند شکایات پر کارروائی شروع کی گئی تھی جو کافی دنوں سے زیر التوا تھی۔ میں نے فائل کھولی، ایک نظر پورا ریکارڈ پڑھا اور سارا دن شواہد پر کام کیا۔ اب ذاتی نہیں، سرکاری طور پر میرا کردار اس کے کیریئر سے جڑ چکا تھا۔ شام کے وقت میں نے کمشنر صاحب کو کال ملائی۔ سر، آپ نے ایان خلیل کی رپورٹ جلد مکمل کرنے کو کہا تھا۔ وہ مکمل ہو گئی ہے، میں ای میل کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اچھا کام کیا ایمن، یہ معاملہ اہم ہے، اگر کچھ غیر قانونی ثابت ہو تو تمہیں ایکشن لینے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سر، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ فون رکھتے ہی میں نے رپورٹ فائل کی اور ای میل کر دی۔ اگلے ہی دن ایان میرے دفتر میں حاضر تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی لکھی ہوئی تھی۔ اندر آ کر وہ کچھ کہنے سے پہلے میری میز کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایمن، تم نے کمشنر کو رپورٹ کر دی؟ یہ میرا فرض تھا ایان، تم جانتے ہو میں کسی کی بہن، بیٹی یا کزن بننے سے پہلے ایک آفیسر ہوں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں ہمیشہ کمتر سمجھا، آج پتہ چلا کہ طاقت کیا ہوتی ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ طاقت کی قیمت ذمہ داری ہوتی ہے ایان، تم نے کبھی اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے نہیں لیا، صرف خود کو بڑا سمجھا۔ میں شرمندہ ہوں، شرمندگی سے اگر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو قانون کی ضرورت نہ رہتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اٹھا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر تم کہو تو میں خود کمشنر صاحب کو جا کر معذرت کر لیتا ہوں، پلیز میری نوکری، میرے ماں باپ۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے کو کہا۔ نوکری تمہاری ہے، عزت میرے والد کی، اگر سچ میں معافی مانگنی ہے تو وہاں جاؤ جہاں تم نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی شام ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا، سامنے چچی کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ بھابھی، فہد بھائی گھر پر ہیں؟ ابا سامنے آئے۔ چچی نے ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے نہ تمہیں سمجھا نہ تمہاری بیٹی کو، مجھے معاف کر دے۔ ایان کی نوکری خطرے میں ہے، وہ بکھر گیا ہے۔ ابا نے خاموشی سے ان کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا،
ہم نے تم سے کبھی عزت نہیں مانگی، صرف نظر انداز نہ کیے جانے کی خواہش کی تھی، لیکن تمہیں لگتا تھا ہم تمہارے مقابلے کے نہیں۔ بھائی، ہماری سوچ چھوٹی تھی، مگر ایمن نے آج سب کچھ بدل دیا۔ ہم بس دعا کرتے ہیں کہ تم ہماری اس بے عزتی کے باوجود ہمیں معاف کر دو۔ ابا نے میری طرف دیکھا۔ میں چپ کھڑی سب سن رہی تھی۔ چچی کی آواز لرزنے لگی۔ میں تمہارے باپ کو جو کچھ سناتی رہی، آج وہ سب میرے بیٹے پر آ پڑا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا۔ چچی جان، آپ کے الفاظ ہماری غربت کا مذاق تھے، لیکن میری محنت ان کا جواب ہے۔ آپ کا بیٹا آج مجھ سے رحم مانگ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو سوچنا ہوگا کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چچی نے آہستہ سے کہا، بس ایک موقع دے دو، بچا لو اسے۔ ابا نے کہا، اگر تم واقعی توبہ مند ہو تو اپنی سوچ کو بدلو، اپنے رویے کو بدلو۔ رشتہ ہم نے نہیں توڑا تھا۔ میں نے چچی سے کہا، میں اپنی رپورٹ میں سچ ہی لکھ چکی ہوں، اور وہی سچ آگے بھی جائے گا، لیکن ایان کی نوکری اگر بچ سکتی ہے تو اس کی اپنی اصلاح پر۔ چچی نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، تم جانو یا نہ جانو، تم نے ہمارا سر جھکا دیے ہیں، لیکن اگر یہ جھکنا ہمیں بہتر انسان بنا دے تو یہ ہار بھی قبول ہے۔ ایان اگلے دن دوبارہ آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں صرف معذرت ہی نہیں، ایک تبدیلی بھی تھی۔ ایمن، میں نے اپنے رویے، اپنی غفلت اور غرور پر سوچا ہے۔ اگر تم نے موقع دیا تو میں خود کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے فائل بند کی۔ تمہیں اپنی عزت واپس پانے کے لیے اب سفارشی نہیں، انسان بننا ہوگا۔ یہ لمحہ میرے لیے صرف اختیار کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ ان سب لمحوں کا جواب تھا جن میں ہمیں چھوٹا سمجھا گیا، جن میں ہمارے خوابوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آج وہ سب پلٹ چکا تھا، اور میرے پاس طاقت تھی، قانون کی، سچ کی اور تربیت کی۔ یہ وہ طاقت تھی جس کی قیمت قربانی، وقت اور صبر سے ادا کی گئی تھی۔ دفتر میں سناٹا تھا۔ ایان کی فائل بند ہو چکی تھی، کارروائی مکمل ہو چکی تھی، اور اب صرف رپورٹ کے مطابق فیصلہ جانا باقی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایان اب خود سے بہتر افسر بننے کی کوشش کرے گا، لیکن ماضی کی لکیر آسانی سے نہیں مٹتی۔ دوپہر میں کمشنر صاحب کا پیغام آیا، اگر کوئی سفارش آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، لیکن رپورٹ غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ میں نے مختصر جواب دیا، سر، رپورٹ پہلے ہی سچ پر ہے۔ اسی شام خاندان والوں کی ایک اور بیٹھک ہوئی، اس بار چچی کے بجائے تایا کے گھر۔ مجھے بھی دعوت دی گئی اور ابا کو بھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں برسوں ہماری موجودگی سے بھی چڑ تھی۔ اب وہ عزت سے بلاتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے اور نشست پیش کرتے تھے۔ ابا نے کہا، ایمن، جانا چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں، اب ہم خاموشی سے نہیں، وقار سے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو سب نے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ وہی لوگ جن کے لہجے کبھی زہر بھرے ہوتے تھے، اب مٹھاس میں لپٹے ہوئے ہوتے۔ کچھ رشتہ داروں نے سر جھکا کر کہا، ہمیں افسوس ہے، ہم نے وقت پر تم لوگوں کی قدر نہیں کی۔ چچی ہمارے قریب آئے۔ ایمن بیٹی، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا رویہ بدلا۔ مجمع خاموش ہوا۔ میں نے سب کی طرف دیکھا۔ ایان کی رپورٹ سچ پر مبنی ہے، اور وہی میں نے جمع کرائی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، کچھ نہیں بڑھایا۔ ایان سر جھکائے بیٹھا تھا، چچی اس کے ساتھ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ رپورٹ سچ ہے، غلط صرف تمہارے دل تھے۔ ابا نے فوراً بات سنبھالی، ہم سب انسان ہیں، غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، لیکن جو وقت گزر چکا اس کو الزام سے نہیں، معافی سے سنوارا جا سکتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ابا کی بات نے سب پر اثر چھوڑا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اب اگر کسی نے کسی رشتہ دار کو، کسی کمزور کو، کسی غریب کو حقیر سمجھا تو وہ صرف اپنی عزت کھوئے گا۔ میں اس خاندان کا حصہ ہوں، لیکن اب میں اس ریاست کی نمائندہ بھی ہوں۔ اگلی بار کوئی غلطی ہوئی تو نوکری گئی۔ ایان نے سر اٹھایا، میں اب وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی کسی کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا جیسا ہم نے کیا۔ چچی نے ابا کی طرف دیکھا، بھائی، معاف کر دے ہمیں، ہم نے جو کیا وہ لا علمی تھی، غرور تھا، لیکن آپ کی بیٹی نے ہمیں سبق سکھا دیا ہے۔ ابا نے ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے کہا، میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی کہ بدلہ لے۔ میری بیٹی نے جو عزت کمائی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ تایا جو ہمیشہ چچا کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ابا سے ہاتھ ملایا، ہمیں تم پر فخر ہے فہد، تم نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت دی ہے جو ہمیں کبھی سمجھ ہی نہ آئی۔ اب کمرے میں ماحول بدل چکا تھا، ہر طرف بات ایمن کی تھی، ہر طرف نگاہیں ابا پر تھیں۔ میں نے اپنی نشست سے اٹھ کر سب کو دیکھا اور کہا، یہ کامیابیاں میری نہیں، میرے ابا کی ہمت اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ غربت گناہ نہیں، مگر غرور ضرور ہے۔
یہ جملہ بول کر میں باہر آئی تو آسمان پر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، جیسے وقت نے تھپکے دی ہو۔ اب وہ درزی جو برسوں تک دروازے پر کھڑے تانے سنتا رہا، عزت سے سر اٹھا کر اندر آیا تھا، اور میں اب صرف کسی کی بیٹی نہیں، اپنی شناخت کی مالک بن چکی تھی۔ اب ہر دعوت میں ہمارا نام پہلے درج ہوتا، ہر تقریب میں ہمیں خاص حیثیت دی جاتی، لیکن میرے اندر وہی جذبہ قائم رہا۔ اگر کبھی میرے کسی فیصلے سے کسی مظلوم کا سر جھکے تو میری کرسی بے قیمت ہے۔ اس دن کے بعد ابا جب بھی اپنے پرانے سلائی مشین کو دیکھتے، کہتے، یہ مشین تو پرانی ہو گئی، لیکن جسے اس نے بٹھایا تھا وہ اب قوم کی امید ہے۔ اور میں ہر بار کہتی، نہیں ابا، یہ مشین نہیں، میری پہلی درسگاہ تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔